السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، صحابہ اکرام پر. معزز سامعین اکرام، مسلسل حشر کے میدان کا ذکر چل رہا ہے. پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت حشر کے میدان میں جب ہر مخلوق کو اکٹھا کرے گا اور انسان سے، یعنی وہ مشرک انسانوں سے خطاب کرے گا اور ان سے خطاب کرے گا جن کو یہ اللہ رب العزت کے علاوہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنائے ہوئے تھے، جن کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے اور جبکہ وہ نیکوکار لوگ تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ رب العزت خطاب کرے گا اور کہے گا کہ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنا کارساز بنا لو؟ تو وہ صاف طور پہ کہہ دیں گے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہمارے لیے شان نہیں، ہمارا ہی حاجت روا اور مشکل کشا تو ہے. جس آیت کا مفہوم اس کے آگے حشر کے میدان کے تعلق سے ہی چند آیتیں آج رہیں گی کلاس کے اندر انشاءاللہ تعالی. اور یہاں سے اللہ رب العزت کے فضل سے 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا. اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، گویا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انہیں یقین نہیں. اور یہ ایمان کی بنیاد ہے. ایمان کی بنیاد 6 چیزیں ہیں. پلرز آف ایمان، بیس ایمان کا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاؤں پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان یعنی آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان، اور 6واں تقدیر پر ایمان. اور اسی بنیاد کے اندر پھر سارا ایمان آ جاتا ہے، ساری چیز سمجھ جاتی ہے. جب آخرت پر ایمان کہا گیا تو قبر پر ایمان بھی اسی کے اندر داخل ہو گیا، حشر پر ایمان بھی، سوال و جواب بھی، پلسرات بھی، میزان بھی، اور پھر جنت اور جہنم بھی، وہ سب کے سب اس کے اندر آ گیا. اس طریقے سے اللہ کے نبی پر ایمان، تو نبی کے اوپر جو تعلیمات نبی کی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس پر آ جائے گی. اللہ پر ایمان تو اللہ رب العزت کے واحد ہونے پر ایمان، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان، وہ وہاں پر اس کے اندر وہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گی. تو یہ بنیاد میں سے ہے، یہ بیس ہے. اور اس کا انکار کر دیا تو گویا کہ اس کا اقرار کرنے والا مومن ہوتا ہے، اور جو اس کا انکار کرے اسے انکار کرنے والا، عربی میں اسے کافر کہتے ہیں. انکار کرنے والا، چھپانے والا. کافر کے معنی چھپانے والا بھی ہوتا ہے. عرب میں کافر اسے کہا جاتا تھا جو دانے کو چھپاتا تھا، یعنی کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے. تو اسے کیوں کافر؟ اور اصطلاحی معنی میں دین کے اندر کافر کے معنی ہے کہ حق بات کو وہ چھپا لے، یعنی اللہ رب العزت کی مخلوق کو دیکھ کر کے، اللہ رب العزت کی آیتوں کو دیکھ کر کے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے، سورج چاند زمین آسمان، اپنی پیدائش، اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد ان سب کو وہ چھپا لے اور کہے کہ دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، اپنے آپ چل رہی ہے، کوئی اس کا بنانے اور چلانے والا نہیں. تو اس نے اللہ رب العزت کی آیتوں کو چھپا لیا، اس لیے وہ کافر کہلایا. تو ان لوگوں نے جنہوں نے ہماری ملاقات کا انکار کیا اور وہ یہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے. مطلب نبی کا انکار وہ اس انداز میں کرتے ہیں
کہ ہمیں بھی کیوں نہیں فرشتے دکھ جاتے؟ جیسے آپ کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی نازل ہو جائیں، ہمیں بھی فرشتے دکھ جائیں اور ہم بھی اللہ رب العزت کو دیکھ لیں۔ تو گویا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اگر فرشتے دکھ جائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ورنہ ہم ایمان لانے والے نہیں۔ تو ایسا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اتنی بڑی بغاوت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بلا شبہ انہوں نے اپنی نفس پر تکبر کیا، یہ ہے تکبر، اور بہت بڑی سرکشی کی، بہت بڑی نافرمانی کی یہ انبیاء کی، اور انبیاء کے جتنے بھی انبیاء آئے، اصل میں ایک نبی کا انکار کرنا سارے انبیاء کا انکار ہے، ایک کتاب کا انکار کرنا ساری کتابوں کا انکار ہے۔ تو بلا شبہ انہوں نے اپنی نفس پر تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنی سوچ کو بڑا سمجھا، اپنے فیصلے کو اور اپنے قبیلائی نظام کو انہوں نے بڑا سمجھا۔ تو انہوں نے یہ تکبر کیا، یعنی اللہ کی بات کا نہ ماننا، جیسے ابلیس نے تکبر کیا تھا اس کا تکبر؟ کہ اللہ رب العزت کی بات کو نہیں مانا۔ تو گویا کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانے وہی تکبر ہے، اسی کو تکبر کہا جاتا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنی سوچ کو، اپنی کسی بھی چیز کو وہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی بھی چیز کو اگر وہ بڑا سمجھ رہا ہے، گویا کہ وہ تکبر کر رہا ہے۔ تو بلا شبہ انہوں نے اپنی نفس پر تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی، یہ بہت بڑی نافرمانی، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ان کا یہ جو مطالبہ ہے کہ ہمیں فرشتے کیوں نہیں دکھ جاتے، یا اللہ رب العزت کیوں نہیں دکھ جاتا، اس تعلق سے دوسری جگہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ یہ بار بار اس طریقے کی بات کفار مکہ، کفار مشرکین کہا کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 92 میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 92، اور وہ کہتے ہیں یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ دوسری جگہ وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ فیلڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوتیں، اپنے رب کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے خالق اور مالک کی دعوت دے رہے ہیں کہ تمہارا جو خالق اور مالک ہے، تمہارا جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا، جس نے سورج، چاند، زمین اور آسمان کو بنایا، تم اس کی عبادت کرو۔ تو وہ پلٹ کر کے کہتے ہیں کہ تم اس کو ہمیں دکھا دو، یہ جو فرشتہ تمہیں خبر لے کر کے آتا اسے ہمیں دکھا دو۔ یہ ان کا مطالبہ ہے۔ تو کیا یہ فرشتے کو دیکھ لیں گے تو ایمان لے آئیں گے؟ فرشتے تو انہیں دکھائے جائیں گے، اور اللہ رب العزت کا دیدار ان کو نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان میں اللہ کا انکار، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ رب العزت کو انکار کیا، جب اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر کے خالق کا انکار کیا، اپنی زندگی کو دیکھ کر کے، اپنے عیش و آرام کو دیکھ کر کے بھی اس نے، اور اپنی نعمتوں کو دیکھ کر کے نعمت کے دینے والے کا انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت اپنا دیدار نہیں کرائے گا، کیونکہ اللہ کا دیدار یہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑے کا دیدار، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن فرشتوں کا ان کو دیدار ہوگا۔ اچھا، فرشتوں کا دیدار ہو جائے تو کیا انہیں ایمان مل جائے گا؟ جیسے ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں فرشتے دکھا دو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو کیا ان کو ایمان آ جائے گا؟ فرشتے کو دیکھیں گے تو ایک معجزہ ان کو نظر آئے گا کہ کوئی چیز نہیں دکھ رہی تو اچانک وجود میں آ گئے فرشتے۔ تو ایسے تو کئی معجزے یہ دیکھ رہے ہیں، زمین کو بغیر سورج، یہ آسمان کو بغیر ستون کے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سورج کو جل کر کے اور ختم نہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، زمین کو اپنے بیلنس کو بنا کر کے اور اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنی پیدائش کو یہ دیکھ رہے ہیں، اپنی ضرورت کے پورے ہونے کو یہ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھ کی روشنی، کان کے سننے کی سماعت اور دل کو فیصلہ لینے کی قوت، یہ ساری چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں۔ کہ یہ کیا معجزے نہیں ہے؟ یہ جو مخلوق کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مخلوق اپنی مرضی سے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وہ چل رہی ہے، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ تو کیا یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ایمان لے آئیں گے؟ اس تعلق سے سورہ انعام آیت نمبر 111 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 111، اور بلا شبہ اگر ہم ان کے طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرتے، اگر ہم فرشتے بھی اتار دیں اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ چمتکار کو دیکھ کر کے یا معجزے کو دیکھ کر کے یہ عظیم شان چیز ایمان نہیں ملتا۔ ایمان یا ہدایت کا جو حقدار ہوگا اسے ہدایت ملے گی، اور وہ ہم نوٹس الگ سے بنا رہے ہیں کہ ہدایت کن کو ملتی ہے۔ تو یہ معجزات کو دیکھ لینے کے بعد انہیں ایمان، یہ معجزے تو دیکھ ہی رہے ہیں، چاروں طرف معجزے ہیں، جس چیز پہ آپ کی نظر جائے گی اللہ کی بنائی ہوئی وہ آپ کے ذہن کو عاجز کر دے گا،
ایک حقیر سا مخلوق مچھر، اگر آپ اس کے اوپر بھی ریسرچ کریں، اس میں بھی غور و فکر کریں، تو عقل حیران ہو جائے گی کہ کیسا بن گیا، یہ کون ہے اس کا بنانے والا، کیسی قدرت کا مالک، کیسی طاقت کا مالک، کیسے علم کا مالک ہے کہ اس ایسی عظیم الشان مخلوق کو اس نے پیدا کیا، اتنی حقیر جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ جو حضرت انسان جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھتا ہے، اس کا چرا کے لے جاتا ہے خون، وہ حقیر مخلوق، یہ کچھ نہیں کر پاتا، یہ اس کے اڑ جانے کے بعد یہ پھر ہاتھ ملتا رہتا ہے جہاں پہ وہ کاٹ کر کے نکلتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیں گے تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ رب فرماتا ہے جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، ہاں فرشتوں کو ہم سب دیکھنے والے ہیں، مومن بھی دیکھنے والے ہیں، منافق بھی دیکھنے والے ہیں، کافر بھی دیکھنے والے ہیں، مشرک بھی دیکھنے والے ہیں، لیکن ان کے دیکھنے میں الگ الگ فرق ہے، وہ کس کے سامنے کس انداز میں آنے والے ہیں، کب دیکھنے والے، پہلے یہ سمجھ لیں، ایک تو موت کے وقت دیکھنے والے ہیں یا موت کے پہلے عذاب کے وقت دیکھنے والے ہیں۔ جب عذاب کسی قوم کے اوپر آتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ فرشتے آ رہے ہیں سلسلے وار، اور وہ انہیں الٹا پلٹا کر کے اور انہیں تہس نہس کر کے تہو بالا کر کے جا رہے ہیں۔ یا موت کے وقت دیکھتے ہیں فرشتوں کو، یا قبر میں فرشتوں کو دیکھیں گے اور حشر میں فرشتوں کو دیکھیں گے۔ تو فرشتوں کو دیکھنے کا جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتوں کو تو دیکھیں گے لیکن یہ بشارت کا دن نہیں ہوگا ان کو دیکھنا۔ تو فرشتوں کو کے نزول کی کیفیت کہ وہ کافروں کو، منافقوں اور مشرکوں کے سامنے کس طریقے سے آنے والے ہیں، کس طریقے سے ان کو دیدار کرانے والے ہیں، اور مومنوں کے پاس کس طریقے سے آنے والے ہیں، اس کے لیے چند آیتیں نوٹ کریں۔ پہلے کافروں کو کس پاس وہ کس طریقے سے آئیں گے، سورہ انفال آیت نمبر 50، اور کاش آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے کافروں کی جان نکالنے کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مطلب کافروں کے پاس، کاش آپ اس وقت کو دیکھیں، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے نا، ہمیں صرف ایمان لانا ہے۔ تو کاش آپ اس وقت کو دیکھیں جب فرشتے نازل ہوتے ہیں، کس کے اوپر، کافروں کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور ان کی جان نکالنے کے وقت آتے ہیں فرشتے جنہوں نے کفر کیا، وہ ان سے اور وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، مطلب جان جب وہ نہیں نکالتے، اور ایک شخص جس نے اللہ کا انکار کیا ہے، اللہ کی بغاوت کیا، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، نبی کے حکموں کو توڑا ہے، تو وہ اس دنیا سے جانا پسند نہیں کرتا، وہ اپنی روح کو جسم میں چھپاتا ہے، اور فرشتے اس کو گھیچتے ہیں اور منہ پر اور پیٹھ پر مار کر کے اس کی روح کو نکالنے کا حکم دیتے ہیں، کوڑے اور ہتھوڑے سے اس کو مارتے ہیں، حدیث کے مطابق کوڑے اور ہتھوڑے سے مارتے ہیں، اتنی سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں کہ جسم کے ایک ایک رگ سے وہ روح نکلتی ہے، اور وہ چیختا اور چلاتا ہے لیکن اس کی آواز کو کوئی سن نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ کاش تم دیکھتے ہوتے اس وقت کو کہ جب فرشتے ان کے اوپر آتے ہیں اور ان کی روح نکالتے ہیں اور پیٹھ اور منہ پہ، چہرے پہ مارتے ہیں۔ ایسی سختی ان کو ہوتی ہے جیسے مخمل کے کسی کپڑے پر کانٹے کو ڈال کر کے اور کھینچا جائے تو وہ کس طریقے سے کھنچتا ہے، اس طریقے سے ان کی رگوں سے جسم سے روح۔ اور غور کریں آپ، کیا ہم اتنے آسانی سے جانے کے لیے تیار ہیں؟ مومن کس طریقے سے نکلتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے تمہارے مستیزے میں سے، یعنی وضو کے بدنے میں سے پانی کو تھوڑا سا ہلایا جائے، بدنے کو تھوڑا سا کروٹ دیا جائے تو پانی آسانی سے نکل جاتا ہے، اس طریقے سے مومن جسم سے نکل جائے گا آسانی سے۔ گندے ہوئے آٹے میں سے بال جس طریقے سے نکل جاتا ہے آسانی سے نکل جائے گا۔ آپ اور میرا وقت آ جائے، فرشتہ آ کر کے کہے اور آنے والا ہے، کس کا کب وقت آنے والا اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا اور ہم سے یہ کہا جائے گا کہ چلو اب اپنے رب کی طرف، کیا ہم فوراً تیار ہو جائیں گے کہ خالق کائنات نے بلایا ہے ہمیں؟ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے رب نے بلایا جس کی ہم عبادت کرتے تھے، جس کے حکموں پر چلتے تھے، چلو فوراً چلو، یہ تو جیل خانہ ہی تھا دنیا، کیا ہے ہماری یہ کیفیت؟ کیا کرنے والے ہیں؟ نہیں، میں نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا اپنی دولت کو، اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو، فلاں کو۔ اگر ایسی کوئی کیفیت ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے اور لگنے لگے کہ اب مر رہے ہیں،
تو کیا کہیں گے؟ فلاں ڈاکٹر کے پاس لے چلو، فلاں وید کے پاس لے چلو، بچا لو بچا لو. کیوں بچ رہا ہے؟ کیا بچنے کے لیے آیا ہے؟ یہ ہمیشہ کی رہائش گاہ ہے؟ یہ تو مسافر تھا، ختم ہو گیا سفر. تو اس آیت میں غور کریں کہ یہ کون لوگ ہیں جو چھپنا چاہ رہے ہیں، جن کو مارا جا رہا ہے منہ پر اور پیٹوں پر، کوڑوں اور ہتھوڑوں سے مارا جا رہا ہے ان کو، اور کہا جا رہا ہے چل اپنے رب کی طرف. جو زندگی دی گئی تھی ایگزام کے لیے، اس ایگزام میں کیا کیا، اب اس کا انجام ہے. اسی طریقے سے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور کاش آپ ان ظالم مشرکوں کو، یہاں ظالم سے مراد مشرک ہیں. تو مشرک کون؟ جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، مسلمانوں کی بھیڑ میں رہتا ہے، لیکن اللہ کا حق کسی اور کو دیتا ہے. اللہ کو بھی مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی رزق کا دینے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خوشی کا دینے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی غم کا دینے والا سمجھتا ہے. تو ان مشرکوں کے لیے جب موت کا وقت آئے گا تو سورہ انعام آیت نمبر 93 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور کاش آپ ان ظالم یعنی مشرکوں کو لوگوں کو اس وقت دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے. موت کی سختی یہ ہر کوئی آنا ہے، ہر کسی کو آنا ہے، لیکن مشرک کو جب موت کی سختی آئے گی اور روح قبض کرنے کا وقت آئے گا، جاکنی کا ان کا وقت آئے گا، تو اللہ فرماتا ہے اور فرشتے ان کے طرف عذاب لیے ہوئے اپنے ہاتھ بڑھانے والے ہوں گے اور کہیں گے کہ نکال اپنی جان کو. مطلب فرشتے آئیں گے، اپنا ہاتھ بڑھا دیں گے. اب فرشتوں ابھی بول رہا ہے نا کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آ جاتے، آ گئے فرشتے. اب وہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ آ نکال اپنی روح، چل اپنے خالق کی طرف. جس نے تجھے بھیجا تھا اس نے تجھے بلایا ہے، جس نے تجھے کان آنکھ اور دل دیا تھا، جس نے تجھے زمین اور آسمان دیا تھا، جس نے پانی اور ہوا دیا تھا، جس نے ماں اور بیوی اور بچے دیے تھے، اس رب نے تجھے بلایا، چل نکل اب. اور فرشتے کہیں گے آج تم ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا. مطلب عذاب ہی نہیں، ذلیل کر کے تمہیں عذاب دیا جائے گا. اس لیے کیوں ایسا کیا جائے گا؟ کیا جرم ہے اس کا؟ اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق کہتے تھے، یعنی اللہ رب العزت کے کو ناحق کہتے تھے، گویا کہ اس کا انکار کرتے تھے، اس کی عبادت کا، اس کی توحید کا انکار کرتے تھے، اس کے حکم کا انکار کرتے تھے، اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے. آیتوں سے سرکشی. اور آج کی اس کلاس کے اندر پورا فوکس اسی پر ہے، انہی آیتوں کے اوپر آنے والا ہے کہ آیت سے سرکشی کیا ہوتی ہے. اللہ کے کلام سے سرکشی، اس کو سیکھنے سے، اس پہ تدبر سے، اس پہ عمل سے، یہ ہے سرکشی. تو تم آیتوں پر سرکشی کیا کرتے تھے، اس لیے یہ سزا دی جا رہی ہے. تو گویا کہ آیتوں سے سرکشی کرنے والے کی دنیا تو تباہ اور برباد ہوتی ہے، لیکن اس کے موت کا وقت بھی اور قبر بھی اور حشر بھی سب کچھ تباہ اور برباد ہوتا ہے. کیونکہ قرآن سے روگردانی کرنا گویا کہ توحید سے روگردانی کرنا ہے. اگر توحید کو سیکھنا ہے، توحید کو جاننا ہے، تو قرآن سے جامع کتاب اور قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ کو ایسی جامع نہیں مل سکتی جو توحید کو سکھا دے، جو توحید کو سمجھا دے. تو قرآن سے روگردانی گویا کہ اللہ رب العزت پر ایمان سے روگردانی ہے، نبی کے فرمان سے اور نبی کے مقام سے اور آخرت سے روگردانی. تو یہ ہے اس کا انجام جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے. اس کے اوپر فرشتے آ رہے ہیں. اب فرشتے مومن کے اوپر بھی آتے ہیں، ان کا بھی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں. اور مومن کے اوپر جب آتے ہیں تو اس کا انداز کیا ہے؟ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 سے 32 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا بے شک جنہوں نے کہا ربنا اللہ میرا رب اللہ ہے. اوپر تھا جس نے کفر کیا، مطلب انکار کیا، اور یہ اقرار کر رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. رب اللہ ہے یعنی کہ میرا خالق، میرا محافظ، میرا رازق، میری ضرورت کا پورا کرنے والا، میرا مالک، اور یہ ساری کائنات کا مالک اور ساری کائنات کا مدبر، اور میرا مدبر، میرے اوپر پلان کرنے والا یہ اللہ ہے. تو صرف یہ کہہ دیا نہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہہ تو دیا اس نے اللہ رب ہے، لیکن اس کے بعد ثم استقاموا، اس پہ استقامت اختیار کی، ڈٹ گیا، جم گیا. اب آندھی اور طوفان آئے، اب بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانیاں آئے، اب اللہ رب العزت کے علاوہ یہ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا. اللہ کے علاوہ اس نے کسی اور کو رب نہیں مانا،
اولاد نہیں ہوئی، پوری زندگی خالق کائنات کے دربار میں پڑا رہا، اسی سے مانگتا رہا، لیکن اس کے در کو چھوڑا نہیں۔ اولاد چلی گئی، دولت چلی گئی، شہرت چلی گئی، بیماری ہو گیا، کچھ بھی ہوا، لیکن ثم استقاموا، بڑے بڑے آندھی اور طوفان نے اس کے پیروں کو نہیں ہلایا، یہ شرک پر نہیں جمع، یہ شرک پر نہیں گیا، یہ رب اللہ ہی کو مانتا رہا۔ تو یہ ثم استقاموا، یہ اللہ رب العزت کو خالق مالک رازق، اللہ کے حق کو، اللہ کے نبی کے حق کو، دین کے حق کو، یہ اس کو کسی کو اور کو نہیں دیا، اس نے ثم استقاموا، استقامت اختیار کی۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، تتنزل اس کے اوپر نازل ہوتی ہے ملائکہ، تو ملائکہ اس کے اوپر نازل ہوں گے، فرشتے اس کے اوپر نازل ہوں گے۔ یہ ہے وہ موت کا وقت، یہ ہے اس کی رخصتی کا وقت، یہ ہے اس کے انتقال کا وقت، یہ ہے اس کے منتقل ہونے کا وقت۔ انتقال یہ نا منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو تتنزل علیہم الملائکۃ، تو فرشتے اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں روح کھینچنے کے لیے، اور کیا کہتے ہیں؟ الا تخافوا، تو خوف نہ کر۔ تین وقت ایسا ہوتا ہے جو انسان کا بہت خوف کا وقت ہوتا ہے، پیدائش کا وقت، موت کا وقت، اور حشر کے میدان کا وقت۔ کیونکہ جو بھی شخص اس دنیا سے جب رخصت ہوگا تو وہ ایک ڈرے گا کہ اب میرا کیا ہونے والا ہے، میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ مومن بھی ڈرے گا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کسی سوال کو، کسی عمل کو اللہ رب العزت پوچھ لے۔ تو اس کی ڈر اور گھبراہٹ کی کیفیت کے لیے وہ تسلی دیں گے فرشتے، اور کہیں گے الا تخافوا، تو خوف نہ کر، ولا تحزنوا، تو غم نہ کر۔ سبحان اللہ۔ وَأَبْشِرُوا لِلْجَنَّاتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وَأَبْشِرُوا، جو تمہیں بشارت دی جاتی تھی جنت کی، لِلْجَنَّاتِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ترجمہ اس طرح، اور تم خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا۔ اور وہ کہیں گے ہم دنیا کی زندگی میں بھی، اور وہ کہیں گے، فتح فرشتے وہاں کہیں گے نحن اولیاؤکم، ہم اولیاء تھے تمہارے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست، تمہارے مددگار، تمہارے ساتھی تھے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی رہنے والے ہیں۔ اب ڈرنے اور گھبرانے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں، چلو اپنے خالق کی طرف۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہوں گے، اور اس میں تمہارے لیے جو تمہارا جی چاہے گا، اور جس چیز کو تم طلب کرو گے تمہیں ملے گی۔ اب اس جنت کی طرف چلو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور تم نے اس کے مطابق زندگی گزارے ہو، اب خوف اور غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہیں اس جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے جس جنت میں تم جو چاہو گے وہ ملے گا، اور جو تم سوال کر لو گے وہ بھی تمہیں ملے گا۔ یہ بخشش والے مہربان کی طرف سے بطور مہمانی ہے۔ اللہ اکبر، یہ رحمان کی طرف سے مہمانی ہے۔ خالق کائنات اگر کسی کی مہمانی کرے تو کیا کچھ نہیں عطا کرے گا۔ ہم تو اس کا اگزامپل بھی نہیں دے سکتے کہ مہمان کی مہمانی کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی مہمانی کر رہا ہے، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ تو یہ مومن کی روح اور فرشتے ان کے نزول کا اس کا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بھی لکھیں، صحیح حدیث میں ہے کہ فرشتے یعنی ملک الموت، موت کا فرشتہ، موت کی روح سے کہتے ہیں، مطلب مومن کی روح سے کہتے ہیں نکل اے پاک جسم کے اندر پاک جان جو اسے آباد کیے ہوئے تھی۔ پاک جسم کے اندر پاک جان، پاک روح جو اسے آباد کیے ہوئے تھی، مطلب روح نے اس پاکیزہ جسم کو آباد کیے ہوئے تھی۔ اب تو نکل راحت و آرام کی طرف۔ تو اس دنیا سے کئی گنا زیادہ، ویسے مومن کو بھی اللہ رب العزت راحت اور آرام میں رکھتا ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ راحت اور آرام میں رکھنے والا ہے۔ تو نکل تو اپنے راحت اور آرام کی طرف، اور اللہ رب العزت پھر فرشتے ہی کہیں گے نکل راحت اور آرام کی طرف جس کے رب کی طرف جو ناراض ہونے والا نہیں، اس رب کی طرف نکل، اس رب کی طرف چل جو تیرے سے ناراض ہونے والا نہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 364 365، مسلم شریف حدیث نمبر 2872 آیت پہ واپس آئیں، آیت نمبر 22، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے
اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہ ہوگی. کس کے لیے؟ مجرم کے لیے. لیکن جو مجرم نہیں ہوگا، جو مومن ہوگا، اس کے لیے بشارت شروع کر دی جائے گی. اس کے لیے فرشتے ہی بشارت دینا شروع کر دیں گے، اور فرشتے کہیں گے تم پر جنت ممنوع و حرام کر دی گئی ہے، تمہارے لیے جنت کو ممنوع اور حرام کر دیا گیا ہے. یہ فرشتے ان کو روح نکالتے ہی وقت بتا دیں گے، اور ان کی دہشت اور گھبراہٹ اور بے چینی کا عالم آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسا ہوگا. اور انہوں نے جو عمل کیے ہوں گے، اور ایسے شخص جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، گویا کہ ایمان کا انہوں نے انکار کر دیا، ایمان کے بیس کا انکار کر دیا انہوں نے. تو جنہوں نے ایمان کا انکار کر دیا، یعنی آخرت کا انکار کر دیا، تو ہم ان کے طرف متوجہ ہو کر ان کے عمل کو اڑتا ہوا پرندہ غبار بنا دیں گے. یعنی جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یا اللہ پر یقین نہیں رکھتے، یا تقدیر پر یقین نہیں رکھتے، یا انبیاء پر یقین نہیں رکھتے، یا قرآن پر یقین نہیں رکھتے، تو جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں ان کے عمل کے تعلق سے یہاں بتایا جا رہا ہے. اور آیت نمبر 21 کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہ جن کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو اللہ فرماتا ہے اور انہوں نے جو بظاہر عمل کیے ہیں، مطلب جو عمل وہ کر رہے ہیں، نیک عمل سمجھ کر کے کر رہے ہیں، پن کا کام سمجھ کر رہے ہیں، نیک عمل سمجھ کر کے کر رہے ہیں، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے، آخرت پر انکار کی وجہ سے، ان کے جو عمل ہے وہ پرگندہ یعنی دھول اور غبار بنا کر کے ان کے عمل کو اللہ رب العزت برباد کر دینے والا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص عمل کرتا ہے، اگر اس کے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، یا اللہ رب العزت پر یقین نہیں ہے، تو اس کے عمل کو، یا قرآن پر یا نبی پر یقین نہیں ہے، تو اس کے عمل کو اللہ رب العزت برباد کر دیتا ہے. عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں: پہلا ایمان، دوسرا اخلاص، تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو یہاں پہ جو شخص ہے، اس نے ایمان کا ہی انکار کیا ہے، اس نے آخرت کا ہی انکار کیا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کے عمل کو ہم برباد کر دینے والے. کچھ مومن بھی ہیں جن کے عمل کو اللہ رب العزت برباد کر دیتا ہے. کچھ مومن بھی ہیں، یہاں پہ تو کافر کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، لیکن مومن کے تعلق سے بھی دیکھتے ہیں کہ کیوں ان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 264. سورہ بقرہ آیت نمبر 264 اللہ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے مومنو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. خطاب ہی مومنوں سے. اپنے صدقات یعنی اپنے صدقات اور خیرات احسان جتانے اور ایذا دینے سے اسے اس شخص کی طرح برباد نہ کرو، کر دینا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. یعنی اگر ہم نے کسی کے اوپر کچھ خرچ کیا ہے، یا کسی کے ساتھ احسان و سلوک کیا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا ہے، اور وہ معاملہ کرنے کے بعد ہم احسان جتا دیں کہ فلاں وقت میں نے تیرا کام آیا تھا، فلاں وقت جب تیرا کوئی پرسان حال نہیں تھا تو میں نے پرسان حال کیا تھا، تو یہ احسان اس نے جتا دیا، تو اس نے جو بھی نیکی اس کے ساتھ کی تھی سب برباد. اللہ ہم سب کو اس بدترین عمل سے محفوظ رکھے کہ ہم کسی کے ساتھ، کسی کے برے وقت میں، کسی کی پریشانی میں، کسی کی مصیبت میں ہم اس کے کام آئے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کام آئے کہ کل حشر کے میدان میں میری مصیبت میں میرا رب میرے کام آئے گا. آج اس کی مخلوق کا میں ساتھ دے رہا ہوں، اس کی مصیبت میں، اس کی پریشانی میں، تو کل میری مصیبت اور پریشانی میں میرا رب مجھے ساتھ دے گا. اگر ہم نے یہ نیت نہیں ہے، اور نیت یہ ہے کہ ہمیں اسی سے بدلہ ملے، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اس آیت پر ہم غور کریں. جو مومن سے خطاب اللہ رب العزت کرتا ہے کہ اے مومنو، صدقات یعنی کسی کے ساتھ احسان و سلوک کر کے، صدقہ دے کر کے اور خیرات دے کر کے احسان جتانے. اگر تم نے اس کو دے کر کے احسان جتایا، تو احسان جتانے سے کیا ہوتا ہے؟ احسان جتانے سے یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے احسان سلوک کیا ہے اس کے دل میں تکلیف پہنچتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس کو اگر احسان جتا دیے اور ایذا دینے، اب ایذا دے رہے ہیں، اس کو تانے دے رہے ہیں، اسے جھٹکی دے رہے ہیں، اسے اپنا غلام سمجھ کر کے رکھ رہے ہیں، تو یہ ہے اس کو ایذا دینا. اور اس شخص کی طرح برباد مت کرو، مطلب یہ برباد ہو گیا. کس شخص کی طرح برباد ہوا؟ جو دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، جو ریاکار ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، مخلوق کی رضا کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، یا اپنے فلاح کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، اس کی طرح سے برباد مت کرو. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اللہ اکبر، یہ وہ شخص کے اندر یہ کمی ہوتی ہے جو روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا.
وہی کسی کے ساتھ احسان کر کے احسان بھی جتاتا ہے، اور وہی کسی کے ساتھ احسان و سلوک کر کے اسے ایذا دیتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے، اسے طعنہ تشنی دیتا ہے، اسے غلام سمجھ کر کے یوز کرتا ہے، اور دکھاوا بھی وہی شخص کرتا ہے جس کو آخرت پر ایمان نہیں۔ کیسے سمجھیں گے اس بات کو؟ اگر ابھی ہم یہاں پہ 1 روپے خرچ کریں گے تو اس کا 10 گنا بڑھ کر کے ملے گا، 700 گنا تک بھی ملے گا، 70 گنا بھی ملے گا۔ تو ایک کا 700 ملنے والا ہے آخرت میں، تو اس 700 کو کون خراب کرے گا؟ جسے آخرت کا یقین نہیں ہے، تو وہ اسی دنیا میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ رب العزت آگے فرمایا کہ مثال اس کی مثال بھی پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو کسی کے لیے احسان و سلوک کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑا سا مہ برسے، یعنی تھوڑا سا بارش برسے ہو، اور اس پر زور کا مہ برس کر اسے صاف کر دی، مطلب تھوڑا سا پانی یا زیادہ پانی برس کر کے اور اس پر صاف کر دے، یعنی اس کے اوپر کچھ بھی نہ ٹکے۔ لوگ اپنے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جو عمل کرتے ہیں اس کا کوئی بھی صلہ انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم جو کچھ بھی عمل کریں ہم کسی کے اوپر احسان نہ جتائیں، کیونکہ ہم تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، کوئی اس کا ہمیں بدلہ دے نہ دے، اور نہ ہم اسے ایذا دیں، اور نہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اے اللہ ہم سب کے عمل کو ایسا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نور آیت نمبر 39 کے اندر بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں اور پڑھیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال شراب کی طرح ہے، یہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں کہ ان کے عمل جو ہے وہ شراب کی طرح ہے، جیسے چٹیل میدان میں اسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ مطلب اس نے جو عمل کیا ہے اس عمل پہ اس کو بڑا اطمینان اور سکون ہے کہ میں نے فلاں کی کفالت کیا ہے، میں نے فلاں کے گھر کی ضرورت کو پوری کیا ہے، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا ہے، اور یہ اطمینان میں ہے، جبکہ اس نے اس شخص کو ایذا پہنچایا ہے، جبکہ اس شخص کو احسان جتایا، جبکہ یہ جو عمل کیا تھا اس کے اندر دکھاوا تھا، یا ایمان کے اندر کمی تھی، یا نبی کے طریقے کے اندر کمی تھی، کچھ بھی اگر شریعت کے خلاف تھا، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، لیکن جب وہ پائے گا حشر کا میدان اور جب اس عمل کو دیکھے گا تو اللہ رب العزت اس کو گرد غبار بنا کر کے اڑا دے گا۔ اس کا ایگزامپل دیا کہ جب تم ریگستان کے اندر دور سے دھوپ کے اندر جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ریگستان کے اوپر پانی ہے، جیسے ہم روڈ کے اوپر جب چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں دور سے روڈ میں ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، تو پانی سے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ وہاں جا کر کے میں پی لوں گا، لیکن جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ تو دھوپ کی چمک کی وجہ سے پانی نظر آ رہا تھا، حقیقت میں وہ پانی نہیں تھا۔ تو ایسے عمل ہیں کہ جس کے اندر ایسی کمزوریاں ہوں گی، جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، نبی کا طریقہ نہیں ہوگا، جس کے اندر ایذا ہوگا، جس کے اندر احسان ہوگا، جس کے اندر دکھاوا ہوگا، جس کے اندر غرور و تکبر ہوگا، تو وہ عمل کو یہ سمجھے گا کہ فائدے مند ہے، لیکن جب عمل کے ملنے کی باری آئے گی تو اس کے کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ اللہ ایسے عمل سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آیت نمبر 22 چل رہی تھی، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی، اور وہ فرشتے کہیں گے تم پر یعنی تم پر ممنوع کر دی گئی ہے، یعنی جنت کو تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے، اور انہوں نے جو عمل کیے ہوں گے تو ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت ان اعمال کی طرف متوجہ ہوگا، دیکھے گا اور ان کو گرد و غبار بنا کر کے اڑا دے گا۔ جنتی لوگ اس دن بہت بہترین ٹھکانے اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ اب یہ دوسرا فریق، دوسری ٹیم جو مومن کی ہے، تو مومن حشر کے میدان میں اپنے عمل کو پائیں گے، اور عمل کو پانے کے بعد یعنی عمل کا بدلہ پائیں گے، اور اس عمل کے بدلے کی بنیاد پر اللہ اس پر رحم کرے گا اور جنت کے اندر ان کو داخل کرے گا، تو وہ جنت کے اندر بہت اطمینان اور سکون پائیں گے۔ اس طریقے سے سورہ حشر آیت نمبر 20 اور سورہ فرقان آیت نمبر 76 کو آپ نوٹ کریں۔ سورہ حشر آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں ہو سکتے۔ واقعی ہم یہاں پہ بھی دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں، کیا اچھے اور برے لوگ برابر ہوتے ہیں؟ کیا اچھے اور برے لوگ ایک ساتھ لوگوں کی نظر میں ہوتے ہیں؟ کیا اچھے اور برے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں ہوتا ایسا۔ تو بہشت میں بھی یہ ایک ساتھ نہیں ہونے والے ہیں،
اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل بہشت ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور سورہ فرقان آیت نمبر 76 کے اندر اللہ فرماتا ہے اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ آیت نمبر 25، اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے سلسلے وار اتارے جائیں گے، یہ ہولناکی ہے قیامت کی، کہ وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ بادل بھی اڑیں گے، بادل کی طرح جو ہے پہاڑ اڑیں گے اور وہ اس کی سطح پہ آ کر کے آپس میں ٹکرا کر کے اور پھوٹ جائیں گے، یعنی پوری زمین جو ہے وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑنے شروع ہو جائے گی۔ تو اور اس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ اب آسمان جب پھٹے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا عالم ہونے والا ہے، اور فرشتے لگاتار سلسلے وار اتر رہے ہوں گے۔ یہ فرشتوں کی بات کر رہے ہیں، کیوں نہیں اتر رہے ہیں؟ آنے والا ہے وہ دن بھی، ایک تو تمہاری موت کے وقت آنے والا ہے اور ایک وہ وقت جب تم اپنے خالق کے سامنے اٹھائے جانے والے ہو۔ اس دن حقیقی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ اس دن رحمان کے علاوہ کسی اور کی بادشاہی نہیں۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ چھوٹ دی ہے، ہمیں ایگزام لینے کے لیے اللہ نے کچھ چھوٹ دی ہے کہ زبان کی اس نے چھوٹ دے دی کہ جو چاہے وہ بول لو، عمل کی اس نے چھوٹ دے دی کہ جو چاہے وہ عمل کر لو، کسی کو فائدہ پہنچاؤ کسی کو نقصان پہنچاؤ، جو چاہو وہ کرو۔ لیکن اس دن یہ ساری بادشاہی ختم۔ اب ہمارے گھر پر بھی ہمارا اختیار نہیں، ہمارے جسم پر بھی ہمارا اختیار نہیں، ہمارے چھوٹوں پر بھی ہمارا اختیار نہیں، ہمارے عادین جو لوگ ہیں ان پہ بھی ہمارا اختیار نہیں۔ سب چیز کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 110 کے اندر اللہ فرماتا ہے کیا وہ لوگ اب اس بات کے منتظر ہیں، مطلب وہ اس چیز کے انتظار میں کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ کیا وہ اس چیز کے منتظر ہیں، اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلا آئے اور فرشتے بھی، مطلب قیامت کے دن کا انتظار ہے ان کو کہ جب اللہ رب العزت بادلوں کے سائے میں آئے گا یا بادلوں میں آئے گا۔ یعنی پھر سے دیکھیں، کیا وہ لوگ اب اس بات کے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلا آئے اور فرشتے بھی ان کے سامنے آ جائے، یعنی حشر کا میدان ہو اور اللہ رب العزت ان سے حساب و کتاب کرے، کیا اس کے انتظار میں؟ تو اس دن تو بادشاہی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اور وہ کیسا بادشاہ ہوگا؟ سورہ مومنون سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے لمن الملک اليوم للہ واحد القہار۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ مطلب اس دن اللہ رب العزت کہے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی جو اکیلا اور غالب ہے۔ پھر اللہ رب العزت خود اس کا جواب دے گا۔ سورہ مومن ہے آیت نمبر 16، اللہ رب العزت خود اس کا جواب دے گا کہ اللہ کے سوا آج کسی کی بادشاہی نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم میں بھی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ لے گا، پھر ان کو دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ لے گا، یعنی ساری گیلیکسی کو جو ہے وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ لے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، میں ہوں حاکم، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے سرکش، کہاں ہے مشرک، کہاں ہے متکبر؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ دن آنے والا ہے جس دن ہماری ساری اکڑ، ساری طاقت، ساری قوت، ساری جو ہے شرکسی سب ختم ہو جائے گی اور ہم خالق کائنات کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اس دن کی رسوائی سے اللہ رب العزت تو ہم سب کو محفوظ کر دے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4812، یہ مسلم میں بھی ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2788۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ایک دن ایسا ہمارے سامنے آنے والا ہے کہ ہماری ساری طاقت خالق کائنات کے سامنے ختم ہو جانے والی ہے۔ جس نے طاقت دیا ہے وہ طاقت کو لے لے گا اور پھر وہ ہمارا حساب و کتاب کرے گا۔ تو اس دن حقیقی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا، مومنوں پر سخت نہیں ہوگا، کافروں پر بہت سخت ہوگا جس نے انکار کیا۔ اور جس دن ہر ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کرتا، کاش میں نبی کی اطاعت کرتا۔
اس کی فرمانبرداری کرتا، ان کے ساتھ رہتا، تو اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائے گا. مطلب اس جہنم کی، اس حشر کے میدان کی ہولناکی کو دیکھ کر کے وہ اس طریقے سے نادم ہوگا، اس طریقے سے پچھتائے گا جیسے آج کوئی شخص کوئی چیز کو دیکھ کر کے جب پچھتاتا ہے تو اپنے ناخن کو کاٹتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ پچھتائے گا کہ اب تو ہمیشہ کی زندگی ہے، اب تو مرنا بھی نہیں ہے اور واپس بھی لوٹ نہیں سکتے، اب تو کوئی راستہ نہیں، کوئی راہ نہیں، کوئی راہ بتانے والا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی راہ سے بچانے والا، اس موت سے یا اس عذاب سے بچانے والا بھی ہمیں اب کوئی نہیں، کوئی سفارشی نہیں. تو اس جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کر کے، اس حشر کی ہولناکی کو دیکھ کر کے وہ اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کو کاٹنا شروع کرے گا اور کہے گا کاش، اللہ اکبر، یہ بات آج ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ وہ کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ راہ لیا ہوتا، یعنی رسول کی اطاعت کیا ہوتا، فرمانبرداری کیا ہوتا. اس طریقے سے اور بھی آیتیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 66 اور 67 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، 66 اور 67، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. آگ میں یعنی جہنم میں. آپ دیکھیں بات یہیں سے اللہ رب العزت شروع کرتا ہے کہ جب جہنم میں جاؤ گے تو پہلے تمہارے چہرے سے خبر لی جائے گی. انسان چہرے کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے، اسی کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے، اور اسی کو جب پٹتا ہے تو چہرے کو ہی بچاتا ہے. اور اللہ رب العزت جہنم میں چہرے کے بارے میں سب سے پہلے فرماتا ہے کہ جس چہرے کی تم کو ناز ہے، جس کو بچانا چاہتے ہو، جس کو چھپانا چاہتے ہو، جس کو برائی سے بچانا چاہتے ہو، اسی سے بات شروع کر رہا. جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے کاش، وہاں پر بھی وہ کہیں گے اے کاش ہم اللہ کے فرما برداری کرتے اور رسول اللہ کا حکم مانتے. آج ہم دیکھ لیں ہم کس کا حکم مان رہے ہیں اپنے عقائد کے اندر، اپنے مسائل کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، اپنے لین دین کے اندر، اپنے رشتہ داریوں کے اندر، اپنے آپسی معاملات کے اندر ہم کس کا حکم مان رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم نہیں مان رہے تو آگ میں نبی اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور اللہ رب العزت کا فرمان بدلا نہیں جاتا، وہ خالق کائنات ہے. تو وہ ہمیں آگ میں تپائے گا، بھونجے گا. جس طریقے سے بھونجنے والی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مرغی وغیرہ کو بھونجا جاتا ہے، اس طریقے سے چہرے کو وہ بھونجے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اس دن وہ کہے گا کاش میں نے اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کیا ہوتا. آج آپ بتائیں اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے میں کیا نقصان ہے؟ جبکہ اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے. دنیا تباہ اور برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ کہے گا اچھا یہ کیوں بھونا جا رہا ہے؟ وہ بھی کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں لوگوں کا کہاں مانا تو انہوں نے ہمیں راہ سے گمراہ کر دیا. کیوں گمراہ ہو گئے؟ ہم بڑوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہم اپنے سرداروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے. پھر سے آئے دیکھیں، کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں ہے ہمارے سردار اور بڑے لوگوں، ہم نے بڑے بھی بنا کر کے رکھے کا کہاں مانا تھا. یہ وہ کہاں ماننا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، جو اللہ کے حکم اور نبی کے حکم کے خلاف ہے. اور بڑے بول رہے ہیں اس لیے ہم مان رہے ہیں، سردار بول رہے ہیں اس لیے ہم مان رہے ہیں، ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں. تو اس دن وہ آگ میں بھونے جائیں گے اور اس دن وہ اقرار کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، کاش ہم نے اپنے بڑوں کی اور اپنے سرداروں کی بات کو نہ مانا ہوتا تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے گمراہ کر دیا. تو ظاہر سی انہوں نے گمراہ کر دیا تو کیا یہ بچ گئے؟ یہ بچیں گے نہیں، کیونکہ آج اللہ نے عمل کی آزادی دی ہے. کوئی زبردستی آپ سے نہیں کرتا. آپ چاہیں تو جس کی بات کو مانے، چاہے کو نہ مانے، جس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق دے. آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 27 آج کی کلاس کی. اور جس دن ہر ظالم اپنے دونوں ہاتھ کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کیا ہوتا. تو جہنم میں رسوائی کی وجہ نبی کی اطاعت کا نہ کرنا، اس آیت کے مطابق. آیت نمبر 28، ہائے میری کم بختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا. دوسری وجہ، پہلی وجہ بربادی کی کہ نبی کی اطاعت نہیں کی، اور دوسری وجہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
کہ کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا. جہنم میں ایک شخص یہ آرزو کر رہا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے کہ میری بربادی کی وجہ کیا تھی؟ میری بربادی کی وجہ میرا دوست تھا. کاش میں اس کی بات کو نہیں مانتا. اچھا، یہ دوست کسے کہتے ہیں؟ جس شخص کے اندر 3 چیز ہے وہ آپ کا دوست ہے. جس کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں یا جس کے ساتھ آپ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، تھوڑا سا بھی وقت ملا آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. جس سے راز کو شیئر کرتے ہیں، اور جس کا لحاظ کرتے ہیں کہ اسے برا نہ لگ جائے. یہ 3 چیز جس کے اندر بھی ہے آپ کے لیے وہ آپ کا دوست ہے، یا آپ کی جس کے اندر وہ آپ کا دوست ہے. تو اگر ہمارے دوست کا چناؤ غلط ہو گیا تو جہنم میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکتا. اور یہ بارہا یہ بات تنبیہ اللہ رب العزت کرتا ہے کہ اگر تم نے دوستی غلط کر لی ہے تو تمہیں تباہی اور بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو وہاں پہ وہ کہے گا فلانا خلیلہ کی کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس تعلق سے اچھا، یہ دوست کون ہوتا ہے؟ یہ دوست ایسا نہیں ہے کہ جو اجنبی ہے وہی دوست ہوتا ہے. یہ دوست ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، یہ دوست ہمارے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، یہ دوست ہمارے باپ بھی ہو سکتے ہیں، یہ دوست ہمارے شوہر اور بھائی بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو بھی ہیں اگر یہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، اور ان سے ہم نے دوستی کی ہے تو یہ ہمیں تباہ اور برباد ضرور کر دیں گے. اس کے لیے چند آیتیں لکھیں، وقت کم ہونے کی وجہ سے صرف میں آیتیں لکھا رہا ہوں اور آپ اس پہ تدبر کریے گا. سورہ نمبر 5 آیت نمبر 57 51، سورہ نمبر 58 آیت نمبر 22، سورہ نمبر 58 آیت نمبر 22، سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 81، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 8 27 28 29، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 28 اس کی بھی، اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 23 24. اس آیت میں تو اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ تمہارے بھائی رشتہ دار اگر کفر کو پسند کریں تو ان سے محبت نہ کرنا، ان سے دوستی نہ کرنا. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 149 149. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی بات ماننے سے منع کیا. سورہ نمبر 4 آیت نمبر 144 144 139 دوست نہ بنانے کا اللہ رب العزت نے اس میں حکم دیا. اور سورہ طٰہٰ ہم جو پڑھ کر کے آ چکے ہیں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 16، اس میں تو یہاں تک اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا کہ تجھے ایسا شخص روکے نہ پائے جس کا دل ایمان سے خالی ہے، یعنی آخرت پر یقین سے خالی ہے، ورنہ اے موسیٰ تجھے بھی تباہ اور برباد کرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو اگر ہماری سنگت برباد ہو گئی، اگر ہماری سنگت غلط ہو گئی تو ہمیں تباہی اور بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا، اور ایک آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہ آپ کو بھی انہی کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ آپ باندھ کر کے رکھیے. بہرحال تو یہ جہنم میں جانے والے جو 2 آرزویں رکھتے ہیں کہ کاش میں نبی کی، اور وہ جہنم میں تپائے جا رہے ہیں، بھونے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، اور اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں نبی کی اطاعت کرتا اور کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا. اصل میں جب نبی کی اطاعت نہیں ہوگی تو پھر کسی اور کی اطاعت ہوگی، اور وہی ہمارا دوست ہوگا جو ہمیں تباہ اور برباد کرے گا. تو اللہ رب العزت ایسی دوستی سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق دے، ہمیں چھوڑ دینے کی توفیق دے ایسی دوستی کو، ایسی رشتہ داریوں کو جو ہمیں اللہ کے فرمان سے روک دے، نبی کے فرمان سے روک دے، ہمیں آخرت سے غافل کر دے، ہمیں آخرت کی تیاری سے غافل کر دے. آیت نمبر 29 بلا شبہ اس نے میرے پاس ذکر آنے کے. اچھا، اس کے بعد وہ کیا کہے گا؟ جہنم میں وہ جل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں نبی کی اطاعت کرتا اور میں فلاں کو دوست نہیں بناتا. اس دوست نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ آج بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ وہی دوست ایسا کرتے ہیں. بلا شبہ اس نے میرے پاس ذکر، یعنی یہ قرآن کے آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا. یہ قرآن آ گیا تھا میرے پاس، اللہ کا کلام آ چکا تھا نبی کے ذریعے سے یا نبی کے ماننے والوں کے ذریعے سے، لیکن یہ قرآن کے آ جانے کے بعد اس نے مجھے بہکا دیا. اس نے مجھے اس کا علم حاصل کرنے سے روک دیا، یا اس پر عمل کرنے سے روک دیا، یا اس کو لوگوں تک پہنچانے سے روک دیا. جو بھی حقوق ہے قرآن کے، اس حقوق سے اس نے مجھے روک دیا. یہ وہ میرا دوست تھا
جس کی میں نے بات مان لی، اب یہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، باہر کا بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں پہ یہ سلیم الفطرت انسان سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اچھا انسان تھا، اور وہاں پہ وہ پچھتا بھی رہا ہے کہ میں نبی کی اطاعت نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کی دوستی ہی ایسی تھی کہ وہ دوست نے اسے روک کر کے رکھا، اسے نصیحت آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد بھی مجھے بہکا دیا، یعنی مجھے اس سے روک دیا۔ اور شیطان انسان کو بے یار اور مددگار چھوڑ دیتا ہے، تو یہ شیطان ہے جو اس کے پیچھے دنیا میں لگا رہا اور پھر آخر کار اسے بے یار و مددگار کر کے اسے چھوڑ دیا۔ آج کی کلاس کی آخر آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اب یہ حشر کا میدان ہے جہاں پر اللہ رب العزت انبیاء سے خطاب کر رہا ہے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے حاجت روا بنا لینا، جہاں پر اللہ رب العزت ایک ایک انسان سے خطاب کرنے والا ہے اور ان کے نام اعمال کو سامنے لانے والا ہے۔ وہ حشر کا میدان جہاں پہ جہنم چیخ کر کے ان کے سامنے لائی جانے والی ہے، وہ جہنم جو ہر کسی کو لرزا دینے والی، کانپ دینے والی ہے، وہ جہنم، وہ حشر کا میدان جہاں پر ان کے نام اعمال کھولے جائیں گے، ان کو جلایا جائے گا اور یہ اپنے پچھتاوے کو کہیں گے۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ایک بار جا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس وقت ان کے اوپر وحی کرے گا، انہیں حمد اور صلات کے کلمات سکھائے گا۔ آپ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا بیان کریں گے، اور اللہ رب العزت انہیں اجازت دے گا کہ اے نبی مکرم سر اٹھائیے، کہیے، سنا جائے گا، مانگیے دیا جائے گا، سوال کیجیے سوال پورا کیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد باندھی جائے گی اور آپ جہنمیوں کو جہنم سے نکالیں گے، یعنی آپ شفاعت کریں گے، اور پھر دوسری بار آئیں گے، پھر سجدہ ریز ہوں گے، پھر اجازت دی جائے گی، پھر شفاعت کریں گے، پھر شفاعت کریں گے، پھر شفاعت کریں گے۔ لیکن وہیں کچھ ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں، ایسے بھی بدعمل لوگ ہیں کہ وہ رحمت للعالمین، جو دنیا میں تو رحمت بن کر کے رہے، جو دنیا میں تو لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ طائف میں آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور شیب ابی طالب میں آپ کو 2.5 سال آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو رکھا گیا، یہاں تک کہ صحابہ پتے چبا کر کے رہے، ایسے سختی میں رکھا گیا۔ طائف میں آپ کو گنڈے اور بدماش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا کر کے پتھروں سے مارا گیا اور بازار سے نکالا گیا، لیکن اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کیسے رحمت للعالمین تھے کہ اللہ رب العزت نے پاور دیا آپ کو۔ پاور نہ ہو تو ایک انسان ظلم کو سہتا ہے، لیکن پاور ہو اور ظلم کو سہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور دیا گیا کہ آپ اگر حکم کریں تو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے ہم ان کو پیس دیں گے۔ لیکن اس دن رحمت للعالمین نے خون سے سنے ہوئے ہاتھ لے کر کے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھایا، اللہ رب العزت کے سامنے کہا کہ اے اللہ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں جانتے نبی کے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہیں، یہ نہیں جانتے، علم نہیں ہے ان کو۔ تو وہ رحمت للعالمین جو حشر کے میدان میں بھی شفاعت کے لیے پکارے جائیں گے، شفاعت کریں گے، وہ نبی اس وقت اگر کسی کے لیے شکایت کرے تو آپ سوچ لیں کہ وہ کیسا مجرم ہوگا، اور وہ مجرم کون ہے؟ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے، یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ان قومی، یہ میری وہ قوم کے لوگ ہیں، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو مہجور کر دیے تھے، چھوڑ دیے تھے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 385، کیا مطلب ہے چھوڑنے کا؟ اس طریقے سے ایک اور آیت بھی لکھے ہم، سورہ حامیم سجدہ، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 26، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41 آیت نمبر سورہ نمبر 41 آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے، اور کافر کہیں گے، کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو اور شور مچاؤ۔ مطلب مشرکین مکہ کا یہ عمل تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ شور مچاؤ تاکہ یہ قرآن دوسروں تک نہ پہنچے۔ یہ کہتے تھے مکہ کے اندر کے لوگ کہ ان کی بات مت سننا ورنہ وہ جادو کے شکار میں تم آ جاؤ گے، وہ جادوگر ہیں۔ یہ قرآن مت سننا ورنہ تم بہک جاؤ گے، روئی کان کے اندر لگا کر کے جاؤ، جیسے جو عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، حج کرنے کے لیے آتے تھے تو باہر ان کو پکڑ لیتے تھے یہ مشرکین، اور کہتے تھے کہ ان کی بات مت سننا۔ کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے، وحی یوحا، تو ان کی بات مت سننا۔ تو یہ قرآن مت سننا کہتے تھے،
کیوں مت سننا؟ بہک جاؤ گے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دو گے، اپنی عیاشی کو اور اپنی آزادی کو چھوڑ دو گے۔ مت سننا ان کی بات۔ آج بھی ایسے قسم کے لوگ ملیں گے۔ تو یہ ہے اس کلام سے روکنا، اور پھر کوئی رک گئے، کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کی بات کو مانا اور وہ رک گئے۔ اب ان کو قرآن کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، اس پہ تدبر کرنے کی ضرورت نہیں، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو رک گئے ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، اور ان کے لیے نبی مکرم کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر نمبر 4 صفحہ نمبر 385 میں فرماتے ہیں، نمبر 1، جب قرآن مجید پڑھا جاتا تو مشرکین کثرت سے شور مچاتے اور کہتے کہ اسے نہ سنو، یہ قرآن مجید کو چھوڑ دینے کی ایک صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ صاف صاف ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ اور اس کو سنو مت، اور اس کو سننے مت دو، اور سننا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کو چھوڑنے کی ایک صورت۔ دوسری صورت، ایک صورت یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان نہ لایا جائے اور اس کی تصدیق نہ کی جائے، ایمان نہ لایا جائے اور اس پر یقین اور اس کی تصدیق نہ کی جائے، یہ دوسری شکل۔ تیسری شکل، قرآن مجید پر غور و فکر اور تدبر نہ کرنا بھی اسے چھوڑنے کی ایک صورت ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 385، کہ اس پہ غور و فکر نہ کرنا، اس پہ تدبر نہ کرنا، اس کی آیتوں پر ریسرچ نہ کرنا یا اس پہ سبق حاصل نہ کرنا، یہ بھی اس کو چھوڑنا ہے۔ چوتھا، اس کے مطابق عمل نہ کرنا اور اس کے احکام کی اطاعت نہ بجا لانا اور اس کے نواہی سے اجتناب نہ کرنا بھی اسے چھوڑ دینے کی ایک شکل ہے۔ اور پانچواں، تمام آپسی اختلاف میں، تمام آپسی فساد کے اندر اللہ کے کلام کو حاکم نہ مان لینا، یہ بھی اس کو چھوڑنے کی ایک شکل ہے۔ اور قرآن سے اعراض کرنا، یعنی قرآن سے اعراض کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر کے شعر و شاعری میں لگے ہوئے ہیں، خوب شعر و شاعری سیکھ رہے ہیں اور اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ جب محفل میں بیٹھے ہیں تو شعر و شاعری چل رہی ہے، اللہ کے کلام کی ضرورت نہیں۔ اس مجلس میں فرشتے لعنت کرتے ہیں جس مجلس میں مسلم بیٹھتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ کے کلام کا یا نبی کے فرمان کا یا دین کا ذکر نہیں کرتے۔ وہ مجلس لعنت کرنے والی مجلس اور وہ مجلس حسرت کرنے والی مجلس ہوتی ہے۔ تو یہ شعر و شاعری میں لگے ہوئے ہیں۔ یا شعر و شاعری غلط نہیں ہے، شعر و شاعری اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو وہ صحیح ہے، جس سے قرآن و حدیث کی ترجمانی ہو رہی ہے، جس سے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر شعر و شاعری آپ دیکھیں گے کہ وہ افسانے ہوا کرتے ہیں، وہ خیالات ہوا کرتے ہیں کہ وہ ایسا سے ایسا ہوگا، ان کو تو صرف مصرے سے مصرے کو جوڑنا ہے۔ اب اس کو جوڑنے میں مطلب ایک لائن کو دوسری لائن سے جوڑنے میں وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یا قوالی، قرآن کو چھوڑ کر کے قوالی میں لگے ہوں، صبح اٹھتے سے گھر کے اندر قوالی بج رہی ہے اور ٹوپی بھی لگا لیے ہیں، وضو بھی بنا لیے اور قوالی سن رہے ہیں، موسیقی سن رہے ہیں، گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں، اور لہو لیب ایسی بات میں جس کا نہ دنیا سے فائدہ ہے نہ آخرت سے، لہو لیب میں لگے ہوئے ہیں، یا قصے اور کہانی میں لگے ہوئے ہیں، قصے اور کہانی کو پڑھے جا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن کو چھوڑ دینے کی ہے یا قرآن پر تدبر نہ کرنے کی ہے۔ تو ایسے شخص کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں کہیں گے، اور ان کے لیے آپ یہ بھی غور کریں کہ جو رحمت للعالمین ہیں وہ کسی کے لیے وہ شکایت کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس منظر کو کھینچا کہ نبی کہیں گے کہ اے اللہ، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن تو ہے جس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ہر قسم کی قربانی دی، اور تب تک جب جا کر کے یہ کلام ہم تک پہنچائے اور ہمارے پاس پہنچ جانے کے بعد ہم اس کا حق ادا نہ کریں تو کیا شکایت نہیں کریں گے؟ کیا ان کے لیے عرضی پیش نہیں کریں گے؟ ان کے لیے مقدمہ دائر نہیں کریں گے؟ یہ مقدمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اب وہاں پہ ہر قسم کے مجرم ہیں، لیکن اللہ کے نبی صرف اس مجرم کو پکڑ رہے ہیں۔ شرابی کو نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے نبی یہ میری امت کا شرابی ہے، یہ جوانی ہے، یہ فلاں کام کرنے والا ہے، یہ فلاں کام کرنے والا ہے۔ صرف ایک جرم برداشت کے باہر ہے اور وہ ہے اللہ کے کلام کو چھوڑنا، کیونکہ یہی جڑ ہے۔ جب بندہ اس کو پکڑ لے گا تو ساری برائیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی
اور جب اس کو چھوڑ دے گا تو ساری برائیاں آنا اس کے شروع ہو جائے گی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا سے، اس شکایت سے، اس مقدمے سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم سب کو قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی اللہ رب العزت توفیق اور عطیہ دے۔ قرآن کا حق کیا کہ ہم اس کو اللہ کا کلام مانیں، ایمان لائیں اس کے اوپر، اور اس پہ تدبر کریں اور اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے اندر وہ ساری چیزیں اور بھی چیزیں آ جائیں گی۔ آیت نمبر 31، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے بنائے، اور آپ کا رب ہادی اور مددگار کافی ہے۔ اس آیت کے بعد یہ آیت کیوں لائی گئی ہے؟ کیا تعلق ہے اس کا اس سے؟ حشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جہاں پر شفاعت کرنے والے ہیں وہیں پہ شکایت کر رہے ہیں، وہیں پہ کچھ لوگوں کی پیشی کروا دے رہے ہیں، کچھ لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کی پوری تیاری کروا دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت یہ آیت کو بیان کر رہا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے ہی بنائے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نبی کے اصل میں دشمن، کہ جو اللہ کے نبی کے اوپر جو کلام آیا ہے یہ اس کے دشمن ہے، اس کو سیکھنے کے، اس کو سمجھانے کے، اس کو لوگوں تک پہنچانے، اس پہ عمل، اس کے یہ دشمن ہے۔ تو اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے بنائے ہیں، یہ مجرم ہے، اور آپ کا رب ہادی اور مددگار کافی ہے۔ کافی وقت ہوا، یہیں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے حشر کے میدان کے تعلق سے، اس پہ ہمیں مزید اور علم حاصل کرنے، اس پہ اور تحقیق کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس پہ ایمان لانے اور عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔